بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹامپ فروش کے پاس جو رجسٹر ہوتا ہے یہ اس کا ایک پیج ہے۔ جب بھی آپ کسی قسم کا لین دین اسٹامپ فروش سے اسٹامپ خرید کر اس پر کرتے ہیں تو اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا کوئی فریقین میں سے مکر جاتا ہے تو دوسرا بندہ جب عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسٹامپ فروش کو بھی بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ معاہدہ ہوا، اور دوسرا اس اسٹامپ کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اسٹامپ فروش کی گواہی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اسٹامپ فروش کا جو رجسٹر ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ یہ رجسٹر 1 سال کے بعد تمام تحصیلوں کے جو اسٹامپ فروش ہیں وہ اپنے ضلع میں ADLR کے دفتر میں جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں اور نئے رجسٹر جو ہے انہیں سگنیچر کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو خانے ہوتے ہیں اس پر بھی بات کر لیں۔ یعنی آپ نے اگر پیسوں کا لین دین اس اسٹامپ پہ کرنا ہے تو آپ اسٹامپ فروش کے سامنے کریں، تاکہ کل کلاں کو اگر آپ کی گواہی دینی پڑے تو وہ بندہ حق اور سچ پر مبنی جو ہے وہ گواہی دے۔ عام طور پر اسٹامپ فروش جو ہیں وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، اور چونکہ ریکارڈ بھی جو ہے اس میں چیزوں کا اندراج ہوتا ہے تو اس لیے وہ غلط بیانی کر بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے جو بھی معاہدہ اسٹامپ فروش والے اسٹامپ پیپر سے، یعنی اسٹامپ فروش سے جو اسٹامپ پیپر ہے اس سے لے کر اس پر تحریر کرنا ہے یا اسی سے کروانا ہے، اس اسٹامپ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور وہ اسٹامپ کا بیک اپ ریکارڈ جو ہے وہ اس رجسٹر سے چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اس رجسٹر کا ایک پیج ہے جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ دائیں دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے رجسٹر اسٹامپ فروش، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر تاریخ جو ہے وہ پہلے خانے میں درج کی جاتی ہے، دوسرے خانے میں جو نمبر شمار ہے یہ رجسٹر کا نمبر ہے، یعنی کہ اس رجسٹر میں پہلے خانے میں 1 نمبر شمار آئے گا، 2، پھر 3، پھر ایسے ایسے چلتا جائے گا۔ جیسے جیسے آگے پیج آئیں گے یہ نمبر شمار جو ہے ترتیب کے ساتھ بدلتا جائے گا۔ آگے ویلیو لکھی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹامپ ہے یہ 100 والا ہے، 200 والا ہے، 500 والا ہے، جتنے والا ہو مالیت اسٹامپ، ٹھیک ہے جی۔ اسٹامپ کے اوپر ایک سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہاں پہ درج کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں لکھا ہے سیریل نمبر اسٹامپ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کوائف خریدار اسٹامپ، جو بندہ اسٹامپ خرید رہا ہے اس کا کوائف لکھنے ہیں۔ اچھا جی، سیریل نمبر اسٹامپ یہاں لکھنا ہے، اور آگے دوسری سائڈ پر اس کا جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے، نام، ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس خانے میں اوپر نام، ولدیت، پھر شناختی کارڈ نمبر، اس ترتیب سے آ جائے گا۔ اچھا، ادھر اگر وہ بندہ خود لینے آیا یا بازریہ، زیادہ تر لوگ خود لینے آتے ہیں تو اس لیے ان خانوں میں زیادہ تر خود ہی لکھا ہوتا ہے۔ برائے حق، یعنی کہ زیادہ تر یہ اسٹامپ جو ہے وہ بیان حلفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بیان حلفی کے طور پر ادھر لکھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اسٹامپ لے کے جا رہا ہے اس کا آگے جو ہے وہ دستخط وغیرہ اور انگوٹھے کا نشان جو ہے اس کا لگا لیا جاتا ہے، اور اوپر آپ دیکھیں لکھا ہے نمبر 104، تو یہ اس رجسٹر کا 104 نمبر جو ہے وہ پیج ہے جو دیا گیا ہے۔ تو یہ رجسٹر جو ہے اس میں جو بھی اسٹامپ کا اندراج ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، سالوں محفوظ رہتا ہے۔ آپ 50 سال پرانا اسٹامپ آپ کے پاس ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اب اس پر کوئی تنازع ہو گیا ہے، اور جو اسٹامپ ہے آپ کے پاس وہ اسٹامپ فروش سے لیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں اس کا اسٹامپ اصلی ہے یا جعلی ہے وہ چیک کرنے کے لیے یہی وہ رجسٹر ہے، اسی رجسٹر کا یہ پیج آپ کو میں دکھا رہا ہوں، جس سے اس کا بیک ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اگر تو شناختی کارڈ والا اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ رجسٹر والا شناختی کارڈ نمبر بندے دونوں سیم ہے، یعنی اسٹامپ فروش اسٹامپ پیپر پہ اور اس رجسٹر پہ
شناختی کارڈ نمبر نام بلدیت سیم ہو اور ڈیٹ جو ہے ایشو کی سیم ہو تو نمبر شمار مالیت سیم ہو. چونکہ یہ چیزیں جو ادھر لکھی ہوئی ہیں نمبر شمار تاریخ مالیت ٹھیک ہے جی اور خود یا بازریہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی اسٹامپ کے بیک سائڈ پر جو ہے اسٹامپ فروش اپنی مہر لگا کر بھی تحریر کرتا ہے. تو یعنی یہی ریکارڈ ایک رجسٹر میں ہوتا ہے اور یہی ریکارڈ اس اسٹامپ کے بیک پہ ہوتا ہے. وہیں سے اسٹامپ سے دیکھ کر جو ہے اس کو رجسٹر کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹامپ جو ہے یہ اصلی ہے جعلی ہے